پڑھتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ آئیے پانچواں پیغمبر، بڑھاپے کی عمر ہے، رب کے دروازے پہ کہتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اے میرے محبوب پیغمبر تذکرہ کر حضرت ابراہیم کا، حضرت زکریا کا۔ زکریا کیسا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد، مانگنا ہے تو اسی سے، اور جب بھی مانگنا ہے تو بغیر درمیان میں کسی کو لائے، اس لیے اس سے مانگنا ہے کہ وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہر ایک کے حال کو جاننے والا ہے، ہر ایک کی زبان سے نکلی ہوئی التجاؤں کو سننے والا، قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کی مانگ کو پورا کرے، ان کی چاہتوں کے مطابق اس کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی اور نقصان نہیں۔ باقی دنیا والوں کے دروازوں پہ مانگنے والا مانگنے لگ جائے تو انہیں غصہ آ جاتا ہے مانگنے والوں پہ، اور رب کا دروازہ وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جتنا جتنا مانگنے والے مانگتے جائیں اتنا اتنا وہ خوش اور راضی ہوتا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ان گنت دعاؤں میں چند ایک دعاؤں کا اجمالی تذکرہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، میدان ہے میدان عرفات کا، لمبے بچھوڑے کے بعد، لمبی جدائی کے بعد جو سال ہا سال پہ محیط ہے، ملاقات ہوتی ہے آدم اور حوا کی، دھرتی پہ زمین پہ ان دو کے علاوہ تیسرا فرد ہے ہی کوئی نہیں۔ سیدنا آدم التجا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سیدنا آدم رب کے دروازے پہ ان لفظوں سے التجا کر رہے ہیں کہ ربنا، کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ بولو بولو ربنا۔ آؤ دوسرا نبی ہے، اور ذہن میں یہ بات پکی ہو جانی چاہیے کہ اعزازات خداوندی میں نبوت سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، رسالت سے بڑا تمغہ کوئی نہیں۔ مانتا ہوں میں جو آج افواج پاکستان کے بڑوں کو تمغے لگائے جاتے ہیں، کسی کو تمغہ بصالت ملتا ہے، کسی کو تمغہ جرأت ملتا ہے، کسی کو نشان حیدر ملتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رب کے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا کے اعزاز جمع کر دیے جائیں، تمغے جمع کر دیے جائیں، نبوت سے بڑا اعزاز اور تمغہ کائنات میں کوئی نہیں۔ دوسرا نبی ہے، رب کے دروازے پہ التجا کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نادا نوح ربہ فقال
صدا لگائی، پکار کی، کس نے؟ اللہ۔ رب کا قرآن کہتا ہے نوح، کون؟ نوح علیہ السلام۔ اس دھرتی پہ جنہیں بشر ثانی کہا جاتا ہے، وہ نوح علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، صدا دیتے ہیں، اور دیتے کس کو ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، عرفہ کتاب ہے، ازکا کتاب ہے، اطہر کتاب ہے۔ پوری دنیا کی کتابیں، کیا زمینی کتابیں، علماء کی کتابیں، پیران عظام کی کتابیں، صلحاء کی تحریریں، حتیٰ کہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے بھی مل جائیں، قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سچا، قرآن سچا، قرآن کے احکام سچے، آیات قرآن کی سچی، اعلان میرے رب کے سچے۔ رب کا قرآن کہتا ہے نادا نوح، آواز دی نوح پیغمبر نے، کس کو؟ اللہ آواز دی۔ رب کا قرآن کہتا ہے ربہ، اپنے رب کو۔ کس کو؟ بولیے بولیے، کس کو؟ کن لفظوں کے ساتھ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر نوح التجا کر کے کہہ رہا تھا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اپنے بیٹے کے بچاؤ کے لیے رب سے التجا کر رہا ہے۔ جب پوری قوم مقابلے پہ اتر آئی، ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر میرا دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہا تھا رب انی مغلوب فانتصر، رب انی، او میرے اللہ، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، سال کی بات نہیں، یہ تو صدیوں پہ محیط ہے میری دعوت، 950 سال میری دعوت۔ تصور تو کیجیے ذرا، آج ہم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر بھولے نہیں سماتے، بڑی محنت کر لی، بڑا سمجھا لیا قوم کو، لیکن قربان پیغمبر نوح کی ذات پہ اللہ 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 اللہ، صدیوں پہ محیط ہے دعوت میرے پیغمبر نوح علیہ السلام کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب میرا پیغمبر پوری قوم مقابلے میں آ گئی، ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر میرا پیغمبر تنگ آ کے کہتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پہ کافروں کا ایک بھی بستہ گھر نہ چھوڑ، تباہ کر دے۔ لیکن دامن کس کے دروازے پہ؟ التجا کس کے دروازے پہ؟ کبھی کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، اللہ ہوں تو تیرا پیغمبر مگر مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو مدد کرے تو میری مدد ہوتی ہے، اور اگر تو بھی میری مدد سے ہاتھ اٹھا لے تو کہاں جاؤں گا؟ رب انی مغلوب فانتصر۔ آؤ ذرا تیسرا پیغمبر ہے، ادھر نبوت کا تاج سر پہ اللہ سجا دیتا ہے، اور اعلان کر کے رب کہتا ہے جا میرے پیغمبر موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، بڑا سرکش ہو چکا ہے، بڑا جابر بن چکا ہے، میری ربوبیت کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کے ہوکرے بجا رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، قوم کو یہ باور کرا رہا ہے کہ جسے موسیٰ رب کہتا ہے وہ نہیں، انا ربکم، انا ربکم، اور پھر چھوٹا بھی نہیں، انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا رب اعلیٰ، اور جس کو موسیٰ رب کہتا ہے وہ میرے مقابلے میں کچھ اللہ اللہ۔ یار حد نہیں ہو گئی زیادتی کی، ظلم کی انتہا نہیں ہو گئی؟ مقابلے پہ اترا کھڑا ہے، جا میرے موسیٰ اذهب الى فرعون، جا میرے موسیٰ فرعون کے پاس۔ بڑا سرکش ہو چکا ہے، حضرت موسیٰ التجا کر کے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دروازہ کس کا؟ بولیے کس کا دروازہ؟ آؤ چوتھا پیغمبر اللہ کا نبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، تذکرہ کر میرے پیغمبر ایوب کا علیہ السلام۔ 18 برس کی بیماری میں مبتلا میرا پیغمبر، اور آج ہمارا تو حال یہ ہے، ایک دن بخار آ جائے، 2 دن آ جائے، دوڑتے ہیں کبھی کہیں، نہیں روک رہا، علاج سے منع نہیں کر رہا، لیکن علاج کرانا تو میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ لیکن یقین کس کی ذات پہ؟ علاج سنت ضرور سمجھ کے کراتا جائے، مگر شفا کی پڑیا سمجھے تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ گولی میں شفا نہیں، پڑیا میں شفا نہیں، انجیکشن میں شفا نہیں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ کبھی ڈاکٹروں کے نسخے پہ غور کیا کرو نا، حکیموں کے لکھے ہوئے نسخے پہ غور کیا کرو، وہ اوپر لکھ دیتے ہیں تھوڑا سا شارٹ سے لفظوں میں هو الشافی۔ پڑیا میں دے رہا ہوں، دوائی تجویز کر رہا ہوں، انجیکشن تجویز کر رہا ہوں، گولیاں دے رہا ہوں، لیکن میرے مطب میں آنے والے، میرے ہاسپیٹل میں آنے والے یہ نہ کہنا کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے، هو الشافی۔ شفا دینے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ بھائی ہے۔ 5واں بڑھاپے کی عمر ہے، رب کے دروازے پہ کہتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اے میرے محبوب پیغمبر تذکرہ کر حضرت ابراہیم کا، حضرت زکریا کا۔ زکریا کیسا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک۔ ذکر لفظ کوئی مشکل ایک بھی نہیں، ہماری اپنی زبان میں استعمال ہونے والے ذکر ہو، ذکر، تذکرہ، رحمت، رحمت، رب کا، تیرے رب کی رحمت۔ کب ہوئی اللہ تیرے رب تیری رحمت کس پہ ہوئی؟ رب کا قرآن کہتا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا۔ اس زکریا پیغمبر پہ میں رب کی رحمت کا تذکرہ کر میرے پیغمبر۔ اللہ کب تیری رحمت ہوئی؟ تیری رحمت تو جا بجا نظر آتی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، اس وقت میری رحمت موج میں آ گئی جب میرا پیغمبر میرے دروازے پہ دامن پھیلا کے کھڑے ہو کے کہنے لگا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اللہ یہ کمزوریاں مجھ میں مانگنے والے میں تو آ گئی۔ اللہ تو تو داتا، تو تو داتا، اونچا کہو تو داتا، تو تو داتا، اللہ تو تو داتا ہے، تجھ میں
میں تو کمزوری کوئی نہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے میری گود کو بھر دے، اور بھرنا کس سے ہے؟ رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ رہنے دے، مجھے کوئی وارث دے دے۔ دنیا والوں نے سمجھا یہ ہوگا شاید حضرت زکریا کوٹھیوں کا مالک ہوگا، دولتوں کا مالک ہوگا، خزانوں کے انبار کا مالک ہوگا، وہ پریشان ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد کوٹھی کون لے جائے، میری وراثت کا کون وارث بن جائے۔ نا 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 نا، اللہ کا قرآن کھرا کلام ہے، سچا کلام ہے، سچا کلام ہے، کھریاں گلنا دسن والی کتاب ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، حضرت زکریا کہتے اللہ مجھے کوئی وارث دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا ورثہ بھی سنبھالے، آل یعقوب کا ورثہ بھی سنبھالے۔ وہ ورثہ کیا ہے؟ لوگوں کو پیغام دینے والا ورثہ کے لوگوں، لا الہ الا اللہ، یہ ہے نبیوں کی وراثت، یہ ہے نبیوں کا ورثہ۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، اللہ بیٹا میرا ہو، پیغام دینے والا تیرا، یہ ہے وراثت۔ لیکن حضرت زکریا نے مانگا کس سے؟ رب سے۔ بڑا ہوا ہے قرآن کریم نبیوں کی دعاؤں کا۔ میں نے چند نبیوں کے تذکرے کیے بڑے اختصار سے، اجمال سے۔ آج میں نے آپ کو دعا سنانی ہے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام۔ دعا بھی بڑی نرالی ہے اور مانگنے والا بھی بڑا نرالا ہے۔ مانگنے والا جد الانبیاء ہے، 4000 یا 14000 نبی جس کی اولاد میں آئے، سن رہے ہو؟ سمجھیے ذرا، آج کسی کے 10 بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، اور ان میں کوئی ایک حافظ بن جائے، عالم بن جائے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، یار بڑا مجھ پہ رب کا کرم ہو گیا، میری نسل میں ایک عالم پیدا ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا۔ قربان ابراہیم جس کی نسل میں 4000 نبی آئے، دوسرا قول 14000 نبی آئے، تیسرا قول 21000 نبی صرف حضرت ابراہیم کی نسل علیہ السلام۔ اور 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، اور یہ اتنی تعداد نبیوں کی ایک بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، آگے ہیں، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ دوسرا بیٹا میرے ابراہیم کا اسماعیل ہے علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل کی نسل میں ایک آیا، اور آیا تو ساری کائنات پہ چھا گیا، آیا ایک، چھایا سب پہ، اور وہ ایک میرا نبی جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا مقدر پہ تو غور کرو، اپنی قسمت پہ تو ناز کرو۔ جس کو سیدنا ابراہیم کی نسل میں سب سے زیادہ اعزاز ملا، وہ نبی اللہ نے ہماری قسمت میں کر دیا، ہمارے مقدر میں کر دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ امتی سچے بن جائیں، کھرے بن جائیں، اور کھرا امتی وہ ہوتا ہے جو اپنی چال میں، اپنی ڈھال میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے چہرے مہرے میں، اپنے وجود میں، اپنی رات میں، اپنے دن میں، اپنے کاروبار میں، تجارت میں، سیاست میں، عبادت میں، ریاضت میں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے، اور ہر قدم پہ سوچنے لگ جائے کہ میرا قدم نبی کے خلاف تو نہیں جا رہا،
اگر خلاف جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل دن قیامت کا قائم ہو، میدان محشر برپا ہو اور میرے خلاف میرا نبی استغاثہ دائر کر دے، اور اگر نبی نے میرے خلاف استغاثہ دائر کر دیا پھر مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے رب نے تو اپنے نبی کو پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ میرے محمد آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ جب استغاثہ میرے خلاف ہو گیا تو پھر میرا بچنا محال ہو جائے گا۔ ہاں، کامیابی کا راز تب کھلے گا جب مجھے دور سے دیکھ کے میرا نبی صدا لگا کے کہے لے آؤ اسے میرے پاس، میں اسے جام کوثر پلاؤں، اپنے حمد والے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے کے لیے جگہ مہیا کر دوں اور انگلی پکڑ کر اسے جنت کا راستہ دکھا دوں، جنت میں پہنچا دوں، پھر تو ہے حقیقت میں کامیابی، وگرنہ بڑا مشکل، بڑا مشکل۔ عیسائیت کی سرزمین ہے، اسلام کا مخالف بادشاہ ہے، مذاکراتی ٹیم پہ ہو رہے ہیں، ادھر نبی کی جماعت کے افراد ہیں، ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اچانک ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے زمین پہ، نیچے ہوئے، لقمہ اٹھایا، لقمے سے لگی ہوئی مٹی کو جھاڑا، اسے کھانے لگا، ابھی منہ کے قریب ہی لے کے گیا، ساتھ والے ساتھی نے کوہنی لگائی اور کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ یہ سامنے رئیس بیٹھے ہیں، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ محمد کا نام لینے والے اتنے بھوکے ہیں کہ نیچے سے لقمے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، تاریخ نے وہ جواب لکھا اور اتنا قیمتی جواب ہے، ذرا سن کے اپنے دل میں پھر وزن کرنا ہوگا۔ کہنے لگا کہنے والا، اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، او مجھے کوہنی لگانے والے، ان کے سامنے مجھے سنت رسول اللہ چھڑانے والے، اترکو سنت حبیبی، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہؤلاء الحمقاء، یہ نہیں کہا لہؤلاء الوزراء، یہ نہیں کہا ان وزیروں کے لیے، ان مشیروں کے لیے، نہیں کہا لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ناممکن ہے۔ دولت مند تھے، وزارت کے عہدوں پہ فائز تھے، لیکن نبی کا صحابی کہہ رہا ہے یہ احمق ہے۔ کون ہے؟ بولیے بولے، کون ہے؟ احمق ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔